بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان transmission from Concept of Science Academy میں welcome again. I'm your host مہوش. ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہے وہ دیکھا کہ ہم نے رمضان کا ایک سرسری سے جائزہ لیا. اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن اور ستون صوم رمضان ہے. اس ستون کی حفاظت سے اسلام کے قلعے کی حفاظت ہوگی. ستون محفوظ نہ ہو تو عمارت محفوظ نہیں رہ سکتی. جس طرح مضبوط ستون مضبوط عمارت کی ضمانت ہوتے ہیں، بالکل یہی مسئلہ ارکان اسلام کا ہے. ارکان اسلام جتنا مستحکم ہوں گے، ہماری زندگی میں اسلام کی عمارت بھی اسی طرح ٹھوس اور مستحکم ہوگی. اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی اہمیت سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کی فکر کریں اور اپنی زندگی میں اسے پائیدار کریں. لہٰذا یہ ٹرانسمیشن اسی سلسلے میں چلائی گئی. لاسٹ ٹائم ہم نے جو ہے ایک سرسری سے جائزہ دیا، دیکھا رمضان کیا ہے، اس کے احکامات کیا ہیں، بریفلی اس کے مسائل سے گو تھرو ہوئے، پھر ہم نے اس کے فوائد دیکھے، برکات دیکھی، اور ہم نے نیکسٹ ایک پرومس کیا خود سے کہ ہم اب اسے ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے کہ آیا روزہ ہے کیا، اس کا مطلب کیا ہے، مقصود کیا ہے، ہمیں فائدہ کیا ہوگا دنیا اور آخرت میں. اور اسی سلسلے کو لیتے ہوئے آج جو ہے ہم سمجھیں گے کہ صیام کا لغوی معنی اور شرعی مفہوم کیا ہے. رمضان کے پورے مہینے کے روزے پر جب غور کیا جاتا ہے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہمارے مہربان رب نے کس طرح پورے اسلام کی حفاظت کے لیے رمضان کے روزوں کی حفاظت کو ضروری قرار دیا ہے. چنانچہ جب بندہ زندگی کے بنیادی تقاضے کھانے پینے اور شہوت کو چھوڑنے پر بحکم رب تیار ہوتا ہے، ہر وقت پر عملاً ثابت بھی کرتا ہے، تو بدیہی طور پر بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ اے اللہ، میری زندگی کے تمام اوقات تیرے حکم کے تابع ہیں. ارشاد نبوی کے مطابق یوم افطار اور اسی طرح ماہ کے پورے روزوں کی تکمیل پر روزہ دار بے انتہا خوش ہوتا ہے. اس کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ اس نے پورے دن اور اسی طرح پورے ماہ کا روزہ اس کے ارکان اور شرائط اور اس کی جملہ آداب کے ساتھ بجا لایا ہوتا ہے. اسلام کے رکن کی محافظات میں دل لگا دیا، اجر کا مستحق ہو گیا. اب اس کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جہاں جن چیزوں سے اسے منع کیا ہو وہاں وہ اللہ کے حکم کی مخالفت کرے؟ یہی بات اللہ نے روزے کے مقصد کے تحت بیان کی ہے کہ اس کا مقصد تقویٰ کا حصول ہے، یعنی بندے کی پوری زندگی اس کے احکام کے فرما بردار اور جس نے منع کیا ہے اس سے بچنے والا ہو جائے. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں وہ مردود ہے. ٹھیک ہے، ایسا عمل جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم نہیں دیا، تو ایڈیشنل چیز ہم نے کریٹ کر لی یا ان چیزوں میں سے کچھ ایبسٹریکٹ کر دیا، ہم نے کچھ مائنس کر دیا، تو وہ ایک بدعت میں آ جاتا ہے. اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. لہٰذا مقصود یہ ہے کہ ہم رمضان کے مہینے کو سمجھیں، اس پہ غور و فکر کریں کہ جو ہم روٹین میں اپنی رمضان میں چیزیں کرتے ہیں کیا وہ سنت سے ثابت ہے، کیا ان کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، تم لوگ اس کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی جانب سے ہے، تمہاری طرف اتاری گئی ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر من گھڑت اولیاء کی اتباع مت کرو، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو. یعنی کہ ہمیں صرف اور صرف سوللی دوسرے لوگوں کے نالج پہ رلائے نہیں کرنا چاہیے، ہمیں خود بھی اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے کہ ہم خود بھی قرآن کو کھول لیں، حدیث کو کھولیں، اور جو علماء کرام نے بتایا ہے اس کی وہاں سے تصدیق کریں اور دین اس پہ عمل کریں. آلدو سارے علماء کرام جو ہے الحمدللہ بالکل صحیح چیز بتاتے ہیں، لیکن آپ کی اپنی سیٹسفیکشن بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ جس چیز کو میں کرنے جا رہا ہوں وہ چیز میرے لیے کس حد تک فائدہ مند ہے، کیا اس کی ویلیڈیٹی ہے یا ریلائبلٹی ہے، اور میں اس پہ عمل کروں. اسی لیے
اب ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم جو ہے صیام رمضان کی فرضیت، فضائل اور مقاصد کے بارے میں جانیں، لیکن اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم صیام کا لغوی معنی اور شرعی مفہوم بھی تو سمجھیں نا۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صوم جو ہے وہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے، صیام یا صوم، جس کا معنی ہے کسی چیز سے رک جانا یا اسے چھوڑ دینے کے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام سے ایک بات نقل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ مریم کی 26 آیت میں نے اللہ رحمان کے نام کا صوم مان رکھا ہے، لہٰذا میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔ یہ واقعہ تب کا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، تو شی واز ورڈ دیٹ ہاؤ آئی کنونس دا پیپل کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ آپ جو ہے چپ کا روزہ رکھ لیں، یعنی خود کو بولنے سے باز رکھیں، خود کو گفتگو کرنے سے روک لیں، اور اس کے نتیجے میں یا اس کے اینڈ پہ کیا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے پنگھوڑے میں یعنی انفینسی کی ایج میں لوگوں سے کلام کریں گے، وہ خود بتائیں گے کہ ہاں جی میں اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہوں، جس سے لوگوں کو ثابت ہو جائے گا کہ آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اسی بات سے یہ بات نکلتی ہے کہ جو خاموشی مان رکھا ہے، یعنی جن چیزوں سے ہم رک رہے ہیں، دراصل وہی ہمارے روزے کا مقصود ہے، کہ نہ صرف ہم نے کھانے پینے سے رکنا ہے، بلکہ ہم نے فضول گفتگو سے بھی بچنا ہے، ہم نے جھوٹی بات کرنے سے بچنا ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، چغلی نہیں کرنی ہے، الزام تراشی نہیں کرنی ہے، اور ہر طرح کے رذائل اخلاق جن کا تعلق انسان کی زبان سے ہے، وہ سب اس میں انکلوڈ ہو جائیں گے۔ پھر کچھ ایسے اعمال بھی ہوتے ہیں جو ہمارے ہاتھوں کے ہوتے ہیں، ہماری سوچ کے بھی ہوتے ہیں، فواحش دیکھنا، سننا، پڑھنا، ٹھیک ہے، یا سوچنا، یہ سب اس کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ حرام کام جن کا تعلق انسان کی باڈی سے ہے، ٹھیک ہے، سود، زنا، شراب، ان سب چیزوں سے دور رہنا، اور بھی والدین کی نافرمانی، ون آف دی کبیرہ سنس، ان میں سے ایک ہے۔ تو آپ اپنا موٹو بنا لیں کہ میں نے اس رمضان میں ان 30 ڈیز میں ایک پوری پریکٹس کرنی ہے کہ میں اپنے والدین کا نافرمان نہ بنوں، میں ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤں۔ اب احسان کی رویہ اختیار کروں ان کی طرف۔ اب احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان تب ہوتا ہے کہ جب سامنے والا جس کے ساتھ آپ کچھ کر رہے ہیں، جس کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں آپ، اس نے آپ کو آپ کا رائٹ فلی نہیں دیا، لیکن اس کے باوجود آپ اس کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، تو دیٹ از احسان۔ نو میٹر your parents are sinful, no matter what religion they follow, no matter what they are your parents. They become the reason of your existence. They brought you in this world. Therefore, they have a right over you to do ihsan with them. کہ آپ ان کے ساتھ احسان کریں، وہ آپ کو لانے کا سبب بنے ہیں، وہ آپ کے ساتھ آپ کی ساری ضروریات کو پورا کرتے ہیں جس حد تک وہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بہت ساری مشکلات اور مشقتیں اٹھائی ہیں۔ اس بات کا اندازہ آپ کو یہاں سے ہوتا ہے کہ وہ جب آپ خود والدین کی سیڑھی چڑھتے ہیں، لہٰذا آپ نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ اب کھانے پینے، جماع، شریعت میں اور دیگر امور سے شریعت کے مطابق دن کے وقت میں رک جانے کا نام صوم ہے۔ اس میں شہوت والے امور، جہالت اور دیگر حرام وہ مکروہ باتیں جو ہیں سب سے اجتناب شامل ہے۔ اگر کسی ایک چیز کا بھی ارتکاب ہو جاتا ہے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے، یعنی وہ جو مقصود تھا نا تقویٰ کا، وہ تو ہمیں حاصل نہیں ہوا۔ اسی لیے مخصوص شخص کے مخصوص شرائط کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر جو ساری حرامات ہیں اور غلط ارتکابات ہیں، ان سب سے دور رہنا ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے رک جانے کا نام ہی روزہ ہے۔ الحمدللہ ہم نے گو تھرو کر لیا کہ ہمیں اب روزے کا صحیح مقصد سمجھ آ گیا ہے، ہمیں پتہ چل گیا ہے ہم نے یہ کرنا ہے۔ اب نیکسٹ مرحلہ جو ہم پہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ روزے کی فرضیت اور اس کے مراحل کیا کیا تھے، اب سے لے کیا روزہ صرف کسی امت پہ فرض کیا گیا یا پھر پہلے سے یہ چلتا آ رہا ہے، کیا ہے اس کی ایک ڈیٹیل۔ تو اس کی ہمیں ایک کہتے ہیں کہ ریلائبلٹی، ایک ثبوت اس کا سورہ بقرہ کی 183 آیت سے ملتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر صوم فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا گیا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔
دیکھ لیں وہی بات ہوگی کہ ہمارا مقصد کیا ہے، تقویٰ ہے. اس سے 3 چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ ایک تو ہم پہ روزہ فرض ہے. فرض وہ عبادت ہے جسے ہم کسی حال میں نہیں چھوڑ سکتے اور ہم نے اس کی قضا کرنی ہے. اور پھر یہ فرض ایسا فرض ہے کہ اگر انسان کے کوئی روزے رہ گئے ہیں اور وہ اس سے موت آ گئی ہے تو اس کے وارثوں پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا کفارہ ادا کریں، یا تو روزے رکھیں یا تو فدیہ دے دیں. اٹس ڈپینڈ آن وارث. اور آپ کو پتہ ہے کہ وارث کبھی ایسا نہیں کرتے، کوئی ایک ہی نیک ہوگا جو ایسا کرے گا. تو لہٰذا اپنے روزوں کو خود پورا کریں، دوسروں کے لیے مت چھوڑ کر جائیں. جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا گیا. یہ بات ایک اور چیز سمجھاتی ہے کہ اسلام میں ایک ربط پایا جاتا ہے، ایک کنسسٹنسی پائی جاتی ہے، ایک انٹرنل ویلیڈیٹی پائی جاتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ اسلام چاہے بہت پہلے تھا یا اب ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تھا، دوسرے انبیاء کے پاس یا ہمارے پاس، سب ایک ہی طرح کے اصولوں پر چلتے تھے. ہاں شریعتیں مختلف ہیں، ہماری شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کی شریعتیں اور تھیں اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہی، لیکن جسے کہہ سکتے ہیں مین کنسیپٹ آف اسلام وہ ایک تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہماری عبادت کا مقصود، جو ہماری عبادت ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. تو گویا روزہ پہلے مسلمانوں پہ بھی فرض کیا گیا تھا جو دائرہ اسلام میں تھے. اب اس کا مقصود تقویٰ ہے. وہی بات کہ اگر ایک انسان جو ہے پورے رمضان میں برائیوں سے دور رہتا ہے، ہر وہ کام جو حرام قرار دیا گیا ہے اس سے اجتناب کرتا ہے، اس میں اس کی سیلف کانشیسنس پائی جاتی ہے. ہمارا دین ویسے پورا سیلف کانشیسنس کا ہی نام ہے، شعور میں رہ کر، اب کے وقت میں رہ کر عمل کیا جائے، پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ کام کیا جائے. تو روزے میں بھی انسان پورے دھیان اور توجہ سے اپنے اعمال کر رہا ہوتا ہے، وہ ایویلویٹ کر رہا ہوتا ہے خود کو کہ میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا جو میرا روزہ باطل کر دے، میں نے کوئی ایسی حرکت تو نہیں کی جس سے میرا روزہ خراب ہو جائے یا میرا اللہ ناراض ہو جائے یا مجھے تقویٰ کا مقصد ہی نہیں ملا. وہی سب چیزوں کے ایویلویٹ کر رہا تھا. جب وہ پورا یہ رمضان اس کی پریکٹس کرتا ہے تو اس کا نتیجہ سے کیا ملتا ہے کہ تھرو آؤٹ دا 11 ایئرس ریمین ریسٹ آف دا ایئر، ٹھیک ہے، 11 منتھ جو ہے اس کے ریسٹ آف دا ایئر کے، اس کے اندر اسے تقویٰ مل جاتا ہے اور وہ برائیوں سے دور ہو جاتا ہے. یعنی روزہ اس کے لیے ایک ڈھال بن جاتا ہے، گناہوں سے دور رکھنے میں بھی اور گناہوں سے بچانے میں بھی. ایز وی نو دیٹ جتنی زیادہ ہم نیکیاں کرتے جاتے ہیں ہمارے گناہ اتنے کم ہوتے جاتے ہیں. تو یہ ایک طرح کا ہمارے ڈھال بن جائے گا. پھر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ 185 میں دوبارہ فرماتے ہیں ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس نے ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں. تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے صوم رکھنا چاہیے، یعنی اسے روزہ رکھنا چاہیے. اب اس بات سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان اور قرآن کا ایک آپس میں بڑا گہرا سا تعلق ہے کہ یہ اس مہینے میں اتارا گیا. اگر ایک انسان اس مہینے میں اس کتاب کے اوپر پوری توجہ دے، ہاؤ کین اٹ ناٹ بی پاسبل فار ہم کہ وہ تھرو آؤٹ دا ایئر اس کی پریکٹس کرے. یعنی کہ ایک انسان جو ہدایت چاہتا ہے اس کے اندر ایک سول ہے کہ یس آئی ہیو اوپن ٹو ایکسپیرینس، آئی ہیو ٹو ایکسپلور دا ویز آف لیونگ دا رائٹ پاتھ ان مائی لائف. مجھے اپنی زندگی کے اندر صحیح راستوں پہ چلنا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اسے صحیح گائیڈنس ملے. سو ہی ہیز ٹو اوپن دا قرآن، ہی ہیز ٹو اسٹڈی دا قرآن. When he is complete his study of the Quran, then he moved toward the Ahadith. کیونکہ ساری جو قرآن کی ڈیٹیلز ہیں نا ان سب کی پریکٹس آپ کو حدیث میں سے ملے گی. جیسے ایک تھیوری ہوتی ہے، ایک پریکٹیکل ہوتا ہے، سیم اسی طرح آپس میں چیزیں جڑی ہوتی ہیں، اسی طرح قرآن اور حدیث آپس میں جڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں اپنی جو قرآن کے احکامات ہیں ان کو کرنا کیسے ہے یہ ہمیں حدیث سے ملے گا. سو اگر انسان اس کو کھولے تو ہدایت پا لے گا. پھر حق کو باطل میں تمیز کی نشانیاں ہیں، یعنی اٹ سوللی گائیڈ یو وٹ از دا رائٹ اینڈ وٹ از دا رانگ. بالکل کلیئر کٹ بات بتائی جائے گی کہ یہ صحیح اور یہ غلط ہے اور اس طرح کرنا اور اس طرح نہیں کرنا. اگر یوں کرو گے تو بچ جاؤ گے اور یوں کرو گے تو پکڑے جاؤ گے. سو اٹس ناؤ اپ ٹو یو کہ آپ نے رمضان کے مہینے میں دورہ قرآن کرنا ہے. ایز وی نو دیٹ کہ بہت سارے مسلمان الحمدللہ قرآن کو رمضان کے مہینے میں لازماً اوپن کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں. بٹ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت تھوڑے ایسے ہیں جو اس کو ترجمے سے پڑھتے ہیں، جو اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں. تو اس رمضان کا آپ اپنا ایم یہ بنا لیں کہ آپ نے اسے ترجمے سے پڑھنا ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے. دیر آر سو مینی انسٹیٹیوٹ ہو آر آفرنگ دا دورہ قرآن ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ. بہت سارے اسکالر ہیں الحمدللہ جو پیش کر رہے ہیں. تو آپ ان کی تفسیر کو سنیں اور ان کی تفسیر کے ساتھ
آپ پڑھیں. اٹس اے ڈیجیٹل ایرا اینڈ ناؤ یو آر تھنکنگ کہ ہاں میں کون سے انسٹیٹیوٹ میں جا کے بیٹھ کے دورہ قرآن کروں. اٹس اے کووڈ-19 پینڈیمک. ہاؤ اٹ کین پاسبل فار می کہ میں باہر جاؤں اور جا کے پڑھوں. میں تو بیمار ہو جاؤں گی, مجھے ان کی وائرس انفلیکٹ کر جائے گا. اٹس اے ڈیجیٹل ایرا جہاں آپ کالج اور یونیورسٹی اور اسکول کی اسٹڈیز کو آپ اپنے گھروں کو کاموں میں بیٹھ کر چلا سکتے ہیں. Why it cannot be possible for you to learning the Quran at a online platform. آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. یوٹیوب پر سرچ کریں, آپ کو بہت سارے دورہ قرآن کے اسپیکٹس مل جائیں گے. یا آپ نے اس یوٹیوب کی ویڈیو سامنے چلائی ہے, نیچے سے قرآن پاک کھولیں اور اس کو سمجھ کے پڑھیں. اگر آپ یونیورسٹیز کی ہیوی بکس کو سمجھ سکتے ہیں تو آپ قرآن پاک کو بھی اس طرح سمجھ سکتے ہیں. سو اس لیم ایکسکیوز کو ہم نے اس بار جو ہے یہاں رکھتے ہیں نا سائڈ پہ, اور ہم نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے اس بار کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے. اب ہمیں قرآن کی جو ہے روزے کی فرضیت کے حوالے سے ایک اور بات ملتی ہے. صحیح بخاری میں طلحہ بن عبید اللہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نجد والوں میں سے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا. بال بکھرے ہوئے تھے, ہم اس کی آواز کی بنبناہٹ میں سنتے تھے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. یہاں تک کہ وہ نزدیک آ پہنچا, تب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اسلام دن رات میں 5 نمازوں کا پڑھنا ہے. اس نے کہا, بس اس کے سوا اور تو کوئی نماز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, نہیں الا یہ کہ تم نفل پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اور رمضان کے روزے رکھنا ہے. اس نے کہا, تو اور کوئی روزہ مجھ پر نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, نہیں الا یہ کہ تم نفل روزے رکھو. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کا بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ بس اور کوئی صدقہ مجھ پر نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, نہیں الا یہ کہ تم نفل صدقہ کرو. راوی کہتے ہیں پھر وہ شخص یہ کہتا ہوا چلا گیا, اللہ کی قسم میں نہ اس سے آگے بڑھوں گا نہ اس سے گھٹوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اگر یہ سچا ہے تو کامیاب ہو گیا. اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے, we peoples if we observe in our surroundings تو ہم فرض کو چھوڑ کر پہلے نوافل کی طرف جاتے ہیں. اوور ٹائم تب لگتا ہے جب آپ اپنا جو ریکوائر ٹائم ہے اس کو پورا کر رہے ہیں. جب آپ اپنا ریکوائر ٹائم کسی ورک پلیس پہ پورا نہیں کر رہے ہیں تو یہ کس طرح ممکن ہے. ہاؤ اٹ پاسبل کہ آرگنائزیشن وہ جو جہاں پہ بھی آپ ورک پلیس میں کام کر رہے ہیں وہ آپ کو اوور ٹائم لگانے دے. وہ تو کہے گی کہ ہاں آپ تو یہاں پہ بھی جو ہے ورک پلیس پہ صحیح کام نہیں کر رہے اپنا, تو آپ اوور ٹائم میں کیا کام کریں گے. کیا ہمارے دین کی مثال بالکل ایسے نہیں ہے. آپ کو لگتا کہ اگر ہم اپنی جو ہے ورک جو ہمیں دیا گیا ہے, جو ہمیں لازم ہے, فرض ہے, اگر ہم اسے وہ پورا نہیں کریں تو ہم نوافل پہ کیوں جا رہے ہیں. پہلے ہم وہ کریں نا جو ہم پہ فرض ہے. بیبی اسٹیپ, مائل سٹونز تو اٹھائیں. نماز پہلے وہ پڑھنا شروع کریں جو فرض ہے, پھر نوافل کی طرف آئیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو نوافل کی توفیق دے. اٹس اے ویری گڈ کہ آپ اپنے پریولیجز میں اضافہ کر رہے ہیں, اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کر رہے ہیں, تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اس سے پہلے فرض کا پورا ہونا لازم ہے. پھر روزہ ہے, رمضان کے مہینے کے روزے ہمیں رکھنے ہم پہ فرض ہیں. لیکن اگر ایک پرسن فار ایگزامپل نہیں رکھ رہا اور اس کے علاوہ وہ نوافل روزے رکھے جا رہا ہے, تو کیا اس کو نہیں لگتا کہ مجھے پہلے جو ہے وہ فرض کو پورا کرنا چاہیے, بعد میں نوافل کی طرف جائیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تصدیق کر دی اس بات کی کہ اگر ایک انسان نہ اس سے بڑھے نہ اس سے کم ہو, تو وہ اگر وہ سچا ہو اپنی قول میں تو وہ کامیاب ہو گیا. تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہے. تو یہ اور پوری امت مسلمہ کا بھی اس بات پہ اجماع ہے کہ صوم رمضان فرض ہے اور اس کی فرضیت کا منکر کافر ہو جاتا ہے. البتہ صوم کی فرضیت جو ہے انسانی فطرت اور طبیعت کی رعایت کرتی ہوئی 3 مختلف مراحل میں سے نکلی. اگر ہم ہسٹوریکل بکس دیکھیں ریلیٹڈ ٹو اسلامک اور اسلامک انسائکلوپیڈیاز پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 3 طرح کے مراحل تھے. پہلا جو یہ تھا کہ پہلے ترغیب دی گئی تھی کہ رکھ لو نہیں تو مساکین کو کھانا کھلا دو. پھر ترغیب ختم کر دی کہ اب لازم ہے. پھر اس کی اور افطاری اور سحری کے اوقات اور تھے. لیکن تیسرے مرحلے میں یہ آ گیا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک صوم کی فرضیت ہے, اور یہی قیامت تک چلتی رہے گی, اور یہی جو ہے وہ آگے تک چلے گا. سو دس از آل اباؤٹ دا صوم, کہ صوم کیا ہے اور ہم پہ فرض کس طرح ہوا. اور آج کی ہماری دعا ہے قرآن مجید کے اندر سے یہ نکلی دعا ہے. سورہ کہف میں آیت نمبر 10 پہ آپ کو ملے گی. اصحاب کہف کا قصہ تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا, جب وہ
غار میں چھپنے کے لیے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا مانگی تھی، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے پاس سے سامان رحمت سے نوازیے اور ہمارے اس معاملے میں درست راہ سجھائیے. یعنی وہ اپنی جو بھی وہ کام کر رہے تھے، جس مصیبت میں وہ تھے یا حق کی طرف چلنا چاہ رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی مانگ رہے تھے. تو ہماری بھی اب یہی پوری کوشش ہے کہ ہم اس دعا کو یاد کر لیں، کہ کیونکہ ایک تو یہ مقبول دعا ہے، یہ قبول ہوئی دعا ہے، اور اگر ہمیں زندگی میں کہیں بھی کسی مسائل کا سامنا ہو رہا ہے، چاہے وہ دینی معاملات میں ہے چاہے دنیاوی معاملات میں ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ دعا قبول ہوگی. سو انٹل نیکسٹ ٹائم، جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.